بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میرڈ لائف اور اسلام اس موضوع پر ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ولیمے کے بارے میں سنیں گے۔ شادی ہو جائے، رخصتی ہو جائے، میاں بیوی آپس میں خلوت میں ایک رات گزار لیں یا تھوڑا سا بھی وقت گزار لیں تو اس کے بعد ولیمہ کرنا سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولم ولو بشاتن، ایک بکری کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، ایک معمولی سی دعوت کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، ولیمہ کر لو۔ تو ولیمہ کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ولیمہ کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ شادی ہو جائے، رخصتی ہو جائے تو ولیمہ بھی ضرور کر لینا چاہیے۔ اب یہ جو ولیمہ ہوتا ہے دو طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ایک ولیمہ اللہ پاک نے حیثیت دی ہے، استطاعت دی ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو پھر اپنے دوستوں رشتہ داروں کو بلا کر، اپنے عزیزوں کو بلا کر ایک وقت کا ان کو کھانا کھلا دیا جائے، ان کی ضیافت کر دی جائے، دعوت دے دی جائے۔ دوسروں کو بلا کر دعوت کرنا، کھلانا پلانا، یہ ولیمہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ، حیثیت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے تو پھر سادگی کے ساتھ ولیمہ کر لیا جائے۔ گھر میں بیٹھے ہوئے یا قریبی عزیزوں کو، رشتہ داروں کو بلا کے دسترخوان پہ بٹھا دینا، جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کر دینا، یہ بھی ولیمہ ہے۔ دھوم دھام سے کرنا، کوئی فنکشن ہال بک کروانا اور بہت ساری ڈشز کا انتظام کرنا اور بہت سارے رشتہ داروں کو بلانا اور فلاں کام کرنا، یہ سب چیزیں ولیمے میں ضروری نہیں ہے۔ جو ماحضر ہے، جو ہمارے گھر میں موجود ہے، اس کے ذریعے سے بھی ہم ولیمہ کر سکتے ہیں۔ چند قریبی رشتہ داروں کو، دوستوں کو اپنے گھر پہ بلا کر بھی ولیمہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ولیمے کا دوسرا طریقہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ولیمہ ایسا بھی ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، رخصتی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں دسترخوان پھیلا دیا اور حکم دیا کہ جس کے پاس جو توشہ موجود ہے، کھانے پینے کی جو چیز موجود ہے، وہ میرے اس دسترخوان پر لے کر آ جائے۔ صحابہ نے اپنے اپنے گھر سے، اپنے اپنے گھروں میں پکی ہوئی چیزیں لائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پھیلائے گئے، بچھائے گئے۔ اس دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے گھر سے لائی ہوئی چیزیں کھا لی۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو گیا۔ یہ بھی ولیمہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی سنت ہے، ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں۔ جتنی سادگی کے ساتھ نکاح کیا جائے گا، شادی کی جائے گی، اس کے اندر اتنی برکتیں ہوں گی۔ وہ نکاح، وہ شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اتنی زیادہ قریب ہے۔ تو ایسا نکاح کرنا خیر کا ذریعہ ہے، برکت کا ذریعہ ہے، اور یہ نکاح بہت کامیاب نکاح ہے، بہت اچھی شادی۔ لیکن ایک ولیمہ ایسا بھی ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے برا ولیمہ، سب سے برا ولیمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شر الطعام، سب سے برا کھانا ہے وہ، سب سے برا ولیمہ ہے وہ جس کے اندر مالداروں کو تو بلا لیا جائے لیکن غریبوں کو بھلا دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، ان کو دعوت نہ دی جائے۔ اس لیے جب آپ ولیمہ کر رہے ہیں یا ولیمے کی دعوت دے رہے ہیں، جیسے آپ اپنے رشتہ داروں کو بلانا چاہتے ہیں، دوستوں کو بلانا چاہتے ہیں، دور قریب کے سارے لوگوں کو مدعو کرنا چاہتے ہیں، انوائٹ کرنا چاہتے ہیں، ایسے ہی کچھ غریب لوگوں کو بلا کر اس نکاح کو، اس شادی کو، اس ولیمے کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کیجیے۔ ورنہ صرف مالدار لوگوں کو، صرف اپنے قریبی رشتہ داروں کو، صرف اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو بلا لیں گے،
مالدار لوگوں کو بلا لیں گے، غریبوں کو نہیں بلائیں گے، فقیروں محتاجوں کو نہیں بلائیں گے، تو یہ شر الطعام، سب سے برا ولیمہ ہو جائے۔ اس لیے ولیمہ کرتے وقت ایک تو سادگی کا اہتمام کرنا ہے، اور اگر آپ دعوت دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، باضابطہ کسی فنکشن ہال میں آپ نے یہ تقریب، یہ فنکشن منعقد کیا گئے، تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ ولیمے کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، سنت کے مطابق بنانے کے لیے آپ ضرور کچھ غریبوں کو بھی اس نکاح میں، اس شادی میں، اس ولیمے میں انوائٹ کریں۔ یہ ولیمے کی سنتیں ہیں، یہ ولیمہ کرنے کے آداب ہیں۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان آپس میں کوئی تعلق قائم نہیں ہو سکا، دونوں مل نہیں سکے، خلوت میں دونوں نے کچھ وقت نہیں گزارا، تب بھی ولیمہ کیا جا سکتا ہے۔ لوگ عموماً یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوا، غم بستری نہیں ہوئی، یا دونوں میں کوئی فزیکل تعلق قائم نہیں ہوا، تو ولیمہ جائز نہیں ہوتا، حرام ہو جاتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ولیمہ جائز ہے یا نہیں؟ یہ بالکل غلط نظریہ ہے، غلط سوچ ہے۔ دونوں نے تنہائی میں تھوڑا سا وقت گزار لیا، چاہے دونوں کے درمیان کوئی فزیکل تعلق قائم ہو نہ ہو، ولیمہ کیا جا سکتا ہے۔ ولیمہ ایسے ہی موقع پر مسنون ہے۔ اللہ پاک ان سنتوں کے مطابق، ان آداب کے مطابق ولیمے کی اس تقریب کو، اس فنکشن کو، اس سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔